اللہ کا بلاوا کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے. نبی کا بلاوا کیا ہے؟ نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی سنت ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، فرمان آ جائے، فوراً ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، جواب دینا ہے. دیر نہیں کرنی. کر دی؟ دیر کر دی ہے. اللہ اکبر. ذرا برابر بھی دیر نہیں کرنی ہے. فوراً عمل کرنا ہے، فوراً ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. دیر نہیں کرنی. تو نے دیر کیوں کر دی ہے؟ حالانکہ نماز اللہ کا حق ہے اور بلاوا نبی کا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث تھی اور نماز اللہ کی تھی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسی نماز وہ فرض نہیں تھی. فرض کیونکہ فرض ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اور نماز کی حالت میں تو کسی کو بلایا جا سکتا ہی نہیں ہے. جو بلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اور وہ صحابی نفلی نماز پڑھ رہا تھا. وہ نماز نفلی، اور ادھر بلاوا آ جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ بلاوا رسول اللہ کا ماننا ہے. صلی اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح اور ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، ذات کے لیے خاص ہے، جو احکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے. پھر انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد وہ کلمہ توحید جو کوئی بھی غیر مسلم شخص جب اس کو دل کی تصدیق کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے پڑھتا اور مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسا کلمہ کہ جو انسان کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیتا ہے. اس کے دو بنیادی جز اور حصے ہیں. پہلا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اس کلمے کا پڑھنا بھی لازمی، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا بھی لازمی اور ضروری، اور اس کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ وہ بھی بنانا لازمی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ پھر اس کے مطابق عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. کچھ لوگوں کے ہاں ایمان صرف لا الہ الا اللہ کے کہنے کا نام ہے، بس کہہ دیا تو مومن ہو گیا. اور کچھ بزرگ یہ فرماتے ہیں اس کو زبان سے ادا بھی کرنا ہے، کہنا بھی ہے، اقرار بھی کرنا ہے، اور ساتھ دل کی تصدیق بھی ہو، کہ اس کو سچا بھی سمجھنا ہے، یقینی بھی ماننا ہے،
دل میں تصدیق ہو، دل میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو، قول بھی تصدیق بھی، بس ایمان آ گیا۔ جبکہ صحیح سلف صالحین اہل الحدیث کے نزدیک صرف قول ضروری نہیں ہے، تصدیق ہی ضروری نہیں ہے، عمل بھی ایمان میں شامل اور داخل۔ جب اقرار کر لیا ہے، دل میں سچا مان لیا ہے، تو پھر اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ کلمے کو کہنا بھی ضروری ہے زبان سے، دل میں تصدیق بھی ضروری ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلے حصے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود برحق نہیں ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا وحدہ لا شریک ہی عبادت کا حقدار ہے۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری دنیا کے اندر پیدا ہونے کا اور پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ ہم عبادت کرنے کے لیے ہیں، اور اللہ کس لیے ہے؟ عبادت کرانے کے لیے ہے۔ وہ ذات جو عبادت کے لائق اس پوری کائنات میں، وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے تمہارے اپنے ذہن میں آئے، عقل میں آئے، ویسے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جیسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کنبے قبیلے والوں کو، برادری اور رشتہ داروں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھے، بس ویسے ہی شروع ہو جائے۔ جس خاندان میں پیدا ہوئے، مثال کے طور پر اگر وہ یہودیوں کا ہے، جیسے یہودی لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ویسے تم نے عبادت کرنی ہے۔ اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے عیسائیوں کے گھر میں، عبادت وہ بھی اللہ کی کرتے ہیں، لیکن کیا اس طرح کرنی ہے جس طرح عیسائی لوگ کرتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو ماننے والے بھی ہیں، مگر اس آخری امت میں ان کی طرح عبادت نہیں کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اپنی مرضی سے نہیں کرنی، اپنی چاہت سے نہیں کرنی، اپنی خواہش سے نہیں کرنی ہے۔ جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغام لے کر آگے پہنچانے والا۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے ویسے آدمی کو اپنا پیغام دے کر نہیں بھیجتا ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی کوئی اپنا پیغام، کوئی اپنا سنیہا کسی دور والے شخص کے پاس بھیجنا ہو، ایسے کسی راہ گزرنے والے کو ہم اپنا پیغام دیتے نہیں۔ اپنا سنیہا بس کوئی بندہ جو ادھر جا رہا ہے، یار ہمارا بھی پیغام دے دینا، ہمارا بھی سنیہا دے دینا، نہیں۔ ہم بھی جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پیغام کو سمجھ کر صحیح طور پر پہنچانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ہم بھی
ایسے کسی آنے جانے والے ایرے غیرے کو اپنا سنیہ اور پیغام دیتے نہیں، دیکھ بھال کے، چن کے، منتخب کر کے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے پیغام کو اس آخری امت میں قیامت تک انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایسے ویسے کسی بندے کو پیغام نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ رسول ایسے نہیں ہوتے ہیں، پیغمبر ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا انتخاب اور اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ چن چن کے منتخب کر کے بھیجتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں اگر کوئی قرآن کا حفظ کرنا چاہتا ہے، مدرسے موجود ہیں، وہاں جا کر بچہ پڑھتا ہے، استاد پڑھاتے ہیں، اور پڑھنے پڑھتے محنت کرتے کرتے بچہ قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے۔ عالم بننا ہو، مدرسے موجود ہیں، جامعات موجود ہیں، اس کا ایک نصاب ہے، ایک کورس ہے، ایک سلیبس ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور استادوں سے بندہ سیکھتا ہے، سیکھ کے، پڑھ پڑھ کے، اپنی محنت اور کوشش سے اس تعلیم کو پاس کر کے، مکمل کر کے عالم بن جاتا ہے۔ ایک کورس ہے، ایک ڈگری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، میڈیکل کالج موجود ہیں، وہ شروع سے لے کر FSC تک پڑھنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخل ہوتا ہے، وہاں وہ MBBS کا کورس پڑھتا ہے، 4-5 سال لگاتا ہے، اور اس پڑھنے کے بعد بڑے ڈاکٹروں سے سیکھنے کے بعد وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ انجینئر بننا ہے، انجینئرنگ کے کالج موجود ہیں، وہاں وہ تعلیم حاصل کر کے، کورس پورا کر کے، اس کا امتحان دے کے انسان ڈگری حاصل کر کے انجینئر بھی بن جاتا ہے۔ لا کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر قانون پڑھ کر انسان وکیل بھی بن جاتا ہے، جج بھی بن جاتا ہے، اور مختلف کورس ہیں، وہ کرنے کے بعد انسان AC، DC، جج، مجسٹریٹ، اور اس انداز کے عہدوں پر پہنچ جاتا ہے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے۔ اور ہاں، یہ بتا رہا تھا کہ مدرسے میں جا کر عالم بھی بن جاتا ہے، حافظ بھی بن جاتا ہے۔ قرات کا ایک کورس ہوتا ہے، اس کورس کو کرنے کے بعد ایک حافظ وہ قاری بن جاتا ہے۔ عالم بننے کے بعد ایک مفتی کا کورس ہوتا ہے، انسان مفتی کا کورس کرنے کے بعد وہ مفتی بن جاتا ہے۔ تخصص کا کورس کرنے کے بعد وہ فقیہ بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح قاضی کا ایک کورس ہوتا ہے، وہ کرنے کے بعد انسان قاضی بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک تعلیم ہے، اس کے لیے ادارے ہیں، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، استادوں سے پڑھ لکھ کر، تجربے حاصل کر کر کے اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نبوت والا مقام، رسالت والا مقام ایسا مقام ہے کہ دنیا میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں نبوت کا کورس کرایا جاتا ہو، جہاں کوئی ایسی تعلیم ہو، جہاں کوئی ایسا سلیبس ہو جو پڑھنے کے بعد انسان نبی بن کے آ جائے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو وہ اعزاز ہے، یہ تو وہ عزت ہے، یہ تو وہ درجہ اور مقام ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے اسے آپ عطا کر دیتا ہے، آپ عطا کر دیتا ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے تجربے سے، استادوں کے علم سے، کسی کورس کا پڑھائی کر کے، امتحان دینے کے بعد ڈگری حاصل کر کے کوئی نبی بن سکتا نہیں۔ اور اپنی مرضی سے کوئی بننا بھی چاہے، جب تک رب نبی نہ بنائے تو وہ نبی بن سکتا نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے کتنا زور لگایا ہے، کتنی کتابیں لکھی، کتنے لوگوں کو جھوٹے سچے الہام سنائے، کتنے جھوٹے لوگوں کو خواب دھلائے، اور اپنی طرف سے اپنے آپ کو خود ہی کہتا رہا۔ جو اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوتا ہے اسے آپ نہیں کہنا پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا دیتا ہے۔ اور اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر بھیجا تھا، اور جب پھر ڈال کے زور سے، جس کی وجہ سے نبی فرماتے حتی بلغ من الجحد،
مجھے بہت تکلیف ہوئی. اور وہ جو تکلیف دوبارہ جبرائیل نظر آیا تو نبی سم گھبرائے ہوئے گھر واپس آ گئے کہ آج پھر دوبارہ وہ آ گیا ہے, میرے اوپر کوئی اور ذمہ داری ڈالی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری میرے اوپر نہ ڈالی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نبوت اور رسالت کا تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا یا نہیں پہنایا. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ چنتا ہے جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے. اپنے شوق سے, اپنی مرضی سے, اپنی محنت سے, اپنے کسب یا تعلیم سے کبھی کوئی نبی بن سکتا نہیں. اور نہ ہی یہ کوئی ایسا مقام ہے کہ جو انسان اپنے تجربات کی بنیاد پر حاصل کرے. والذی ارسل رسولہ بالہدی, یہ تو وہ مقام ہے اللہ جسے عطا کرتا ہے وہی رسول بن کے آتا ہے. اللہ نبی بناتا ہے, اللہ رسول بنا کے بھیجتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. نبی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے. من المصطفین الاخیار, جو اللہ کے ہاں سب سے بہترین اور عمدہ بہترین لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کو چن کے منتخب کر کے یہ نبوت والا مقام عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہے, اور بندے صرف اور صرف رب کی عبادت کرنے کے لیے ہے. نبی کس لیے آتا ہے, رسول کس لیے آتا ہے؟ یہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے. اور ایک اور بات بھی, ہم کسی کو پیغام دے کر قاصد بنا کر بھیجتے ہیں, اگلے بندے کے پاس پہنچ کر جب یہ بندہ بات اس کو بتا رہا ہوتا ہے, میرا اور آپ کا پیغام آگے پہنچا رہا ہوتا ہے, وہ جو پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے وہ اس قاصد کی اپنی بات ہوتی ہے یا پیغام دے کر بھیجنے والے کی ہوتی ہے؟ جی, پیغام دے کر بھیجنے والے کی ہوتی ہے, وہ اس کی اپنی نہیں. اس لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا, اپنا رسول بنا کے بھیجا, اپنا قاصد بنا کے بھیجا, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کا پیغام آ کر ہم تک پہنچائیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہوگی, وہ در حقیقت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ اپنی چاہت سے نہیں بولتے, اپنی خواہش و مرضی سے نہیں بولتے, اپنے شوق سے نہیں بولتے, جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی ہے. نبی اور رسول کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سورہ نساء کہ رسول ہوتا ہی اس لیے ہے اس کی اطاعت کی جائے, اس کی تابعداری کی جائے, فرما برداری کی جائے. یہ تو ہے نبی کا مقام, نبی کی حیثیت, رسول اور پیغمبر کی حیثیت کہ لیطاع باذن اللہ, اس کی اطاعت کی جائے, تابعداری کی جائے. یہ ہے نبی کا مقام, یہ ہے رسول کا پیغام. امتیوں کا مقام کیا ہے, امتیوں کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کا مقام یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اور امتی کا مقام کیا ہے کہ وہ نبی کی کیا کرے؟ اطاعت کرے, تابعداری کرے, فرما برداری کرے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مومن کا کیا کام ہے؟ فرمایا کہ مثل المؤمن کالابل المنکل, مومن کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہے, نکیل ڈلی ہوئی ہے. ایک اونٹ وہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کبھی جنگلوں میں, باہر آبادیوں میں, کھلے دیہاتوں میں جہاں کثرت سے اونٹ پائے جاتے ہیں, کچھ اونٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے ناک میں نکیل نہیں ہوتی, انہیں کہا جاتا ہے شتر بے مہار, ان کی کوئی مہار نہیں ہے, کوئی لگام نہیں ہے, جدھر مرضی آتی ہے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں.
اور عام طور پر ایسے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ بے وار سے ہوتے ہیں، بے مال کے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مالک ہی نہیں ہوتا، اور بڑے سرکش قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے ناک میں نکیل ڈلی ہو، پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی سائیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے، یہ آزاد بے وارثہ نہیں، اس کا کوئی سنبھالنے والا ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں اس کی مہار ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی رسی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی مہار ہوتی ہے، لگام ہوتی ہے، وہی اس کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسا جو اونٹ ہوتا ہے، جب نکیل ڈلی ہوئی ہے، مہار ڈلی ہوئی ہے، رسی ڈالی گئی ہے اس کے نکیل کے ناک کے اندر، تو اس کو اپنی منمانی اور مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اپنی مرضی اور منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کبھی منہ اٹھا کر ادھر ادھر بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ مومن کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب اس کے ناک میں نکیل ڈل گئی ہے کلمہ توحید اور رسالت کی، اب اس کے گلے میں رسی آ گئی ہے اللہ مالک کی، جس نے اسے پیدا کیا، اور وہ رسی اللہ تبارک و تعالی نے تھما دی ہے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھما دی اللہ نے رسی۔ اب رسی والا اونٹ ہوتا ہے نا، وہ نہ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کچھ پی سکتا ہے، نہ کہیں آ سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے۔ مالک کھلائے گا تو وہ کھائے گا، مالک پلائے گا تو وہ پیے گا، مالک جہاں پکڑ کے لے جائے گا بٹھائے گا تو بیٹھے گا، جہاں کھڑا کرے گا کھڑا ہو جائے گا، جہاں بوجھ لا دے گا، وزن لا دے گا تو وہ چپ کر کے وزن اٹھا کے چل پڑے گا۔ فرمایا مومن کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ ایک بات تو یہ کتنی عظمت والی ہے کہ وہ رسی اور وہ لگام اللہ کی توحید کی، نبی سم کی نبوت اور رسالت کی، اور اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہے، اور وہ رسی اللہ نے تھما دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اب رسول اللہ جو کھلائیں وہی کھانا ہے، جو پلائیں وہی پینا ہے، جہاں کھڑا کریں وہاں کھڑا ہونا ہے، اور جہاں بٹھائیں وہاں بیٹھنا ہے۔ اور اس کی مثال یہ نماز والی مثال ہے، اس کی مثال بولو نماز والی مثال ہے۔ جب اللہ نے اور رسول اللہ نے حکم دیا قیام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہو جانا ہے، جب حکم ملا ہے ورکعوا رکوع کرو تو رکوع کرنا ہے، جب حکم ملا سجدے میں چلے جاؤ اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دو اس خالق و مالک کے سامنے، تو مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، ہاں تھوڑا سا سر اٹھا، اب تھوڑی دیر بیٹھ، بیٹھنے میں اپنی مرضی بھی بولو، سجدہ کر کے وہیں سے ہی نیچے چلا جائے، جیسے بعض لوگ جلدی میں چلے جاتے ہیں، نہیں اٹھ کے بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں رسول اٹھائے کھڑا کرے وہاں کھڑا ہونا یہ عبادت، جہاں جھکائے وہاں جھکنا عبادت، جہاں ٹکائے ماتھا ٹکانے کی حکم دے، اجازت دے، سجدہ کرنا ہے تو یہ بھی عبادت، جہاں اٹھا کے بٹھا دے تو وہ بیٹھنا بھی کیا ہے؟ عام حالات میں بندہ اپنی مرضی سے کہیں کھڑا ہو جائے، اس کا اپنی مرضی سے کھڑا ہونا عبادت بولو۔ کبھی کبھی بندے کو کوڑا بھی ہونا پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا کوئی چیز اٹھانی ہے یا تھوڑا سا کوئی ورزش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈاکٹر نے کہا یا تھوڑا سا جھکا بھی کریں، وہ جھکنا عبادت نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے حکم سے نبی کے طریقے پر بولو، اللہ کے حکم سے نبی کے طریقے پر اگر کھڑے ہوں گے تو وہ کھڑا ہونا بھی عبادت، اگر جھکیں گے تو جھکنا بھی عبادت، سجدہ کریں گے تو بھی عبادت، بیٹھنا بھی کیا ہوگا؟ عبادت۔ اور اسی طرح زندگی کا ہر کام جب ہم اللہ کے حکم سے نبی کے طریقے پر کریں گے نا، وہ سارے کے سارے کام اللہ ہمارے عبادت بنا دے گا، عبادت بنا دے گا۔ کھانا پینا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، حاجت ہے،
اور کھانے پینے کے بعد پیٹ میں ہاضمہ ہوتا ہے، قضاء حاجت کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، یہ میری اور آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، یہ میرا اور آپ کا عام سا کام ہے جس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ، لیکن اگر انسان کھانا کھاتے ہوئے یہی سوچ لے کہ میں کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں اور دائیں ہاتھ سے کھاؤں اور اپنے آگے سے کھاؤں اور رزق حلال کھاؤں، حرام نہ کھاؤں، تو یہ کھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کا اپنا کام نہیں رہنے دیتا۔ جب نبی کی سنت اور طریقے کو انسان مد نظر رکھتا ہے، اللہ اس کھانے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ پانی پینا بھی عبادت، انسان بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کے ایک ہی گھٹ میں سارے کا سارا پی جائے، ہڑپ کر جائے، انسان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، پیاس اتر جائے گی۔ لیکن یہ سوچے یہ ہے تو میری ذاتی ضرورت، لیکن اس میں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مد نظر رکھ لوں۔ دائیں ہاتھ میں برتن پکڑتا ہے، خیال کرتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی جگہ تو نہیں ہے، نبی نے منع کیا ہے، دیکھ بھال کے، اور پھر پیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، پیتے ہوئے 3 سانس لیتا ہے، ہر سانس پہ الحمدللہ اور پھر بسم اللہ، اور پھر پینے کے بعد الحمدللہ۔ پیاس اس کی بھی دور ہو گئی، پیاس اس کی بھی دور ہو گئی، مگر جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ان احکام کو، چھوٹی سی ان تعلیمات کو مد نظر رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پانی پینے کو بھی عبادت بنا دیا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے، اپنے اہل و عیال کو تم نے کھلانا ہے، پلانا ہے، اپنی بیویوں کو بھی تم نے کھلانا ہے، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کھلانا پلانا، یہ میرا اور آپ کا ایک ایسا فریضہ اور ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے۔ مگر یہ بچوں کو کیا کھانا ہے، کیا پلانا ہے، کیا نہیں کھلانا، کیا نہیں پلانا، دنیاوی اعتبار سے جب انسان یہی سوچ لے کہ میں نے حلال کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا، تو اللہ اپنے بندے کے اس رزق کو جو اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو کھلا رہا ہوتا ہے، اللہ اس رزق کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ وہ رزق بھی عبادت اور اس پر بھی اجر۔ حدیث سنی ہوگی آپ نے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع الرجل لقمة في فم زوجتها، جب انسان کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ کھانے کا، روٹی کا سالن کے ساتھ لگا کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہم اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو نبی کی سنت سمجھ کر، مگر آج کل تو کم چودھریوں والا ہے نا، اس چارپائی پہ بھی اس بیچاری کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا جس سے چودھری صاحب بیٹھے ہیں، گھر کا سربراہ ہے۔ اللہ اکبر، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والیوں کے ساتھ معاملات کیے، وہ معاملات جو رسول اللہ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیے، گھر کو بسانے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے، گھر کو جنت بنانے کے لیے، اگر ہم ان تمام چیزوں کو نبی کی سنت سمجھ کر اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اوپر ان چیزوں کو بھی اپنا لیں، حالانکہ ہمارا دنیا کا فائدہ ہے، ہمارا گھر سکون کا گھر بن جائے گا، امن والا گھر ہوگا، فرما برداری والا گھر ہوگا، سکون و رحمت بھی ہوگی، مگر اس ایک ایک عمل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ نفسانی چاہت اور خواہش، اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے میاں بیوی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے پوچھا ایقضی شہوتہ وہو یوجب علیہ، اللہ کے رسول وہ تو اپنی چاہت پوری کر رہا ہے، اپنی خواہش پر پوری کر رہا ہے، اپنی جنسی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اس کا اجر؟ فرمایا ہاں، اگر یہی حاجت اور ضرورت
کسی ایسی جگہ پر جا کر کرتا جو نہ حق تھا اس کے لیے، اس پر گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ جب وہاں غلط، خلاف شریعت، خلاف سنت، دین سے ہٹ کر، نبی کے طریقے سے ہٹ کر اپنی چاہت کو، اپنی شہوت کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو انسان جا کر پورا کرے، گناہ، بدکاری، زنا، اور اس کی جرم اور سزا بہت بڑی ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ نے حق دیا، کیا؟ اللہ اکبر، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، جہاں اللہ نے حق دیا ہے، جب وہ اللہ کا دیا ہوا حق اختیار کر رہا ہے اور اپنی شہوت کو بھی، اپنی چاہت کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، تو اللہ اس پر بھی اس بندے کو اجر عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، الا لیطاع باذن اللہ، نبی اس لیے ہوتا ہے، رسول اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، تابعداری کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنی منمانی کی جائے، اپنی مرضی کی جائے۔ مومن کے بارے میں بتا رہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ نکیل ڈلا ہوا اونٹ ہوتا ہے، یہ اسے اپنی منمانی اور مرضی کرنے کی اجازت رب نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیار، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا فیصلہ آ جائے، کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت، اپنی مرضی کرنے کی اجازت، ما کان لهم الخیار، مومن تو اپنی مرضی کس کو دے چکا ہے؟ اللہ کو دے چکا ہے، مومن کا حق نہیں ہے اپنی مرضی کرے، اس مومن پہ چلے گی تو رب کی مرضی چلے گی، نبی کی سنت چلے گی، اپنی منمانی اور مرضی نہیں۔ مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ، اللہ اکبر، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، مومن جب اس کو حکم ملتا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، مومن کا کام کیا ہے؟ مومن یہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے، یہ نہیں ہے سن لیا ہے مانیں گے بعد میں، سمعنا ونطیع نہیں ہے کہ سن لیا اور مانیں گے پھریں گے بعد میں، نہیں، اطعنا، اطاعت کر دی، سننے کی دیر ہوتی ہے مگر ماننے اور عمل کرنے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید المعلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، صحیح بخاری میں حدیث کہتے ہیں، کنت اصلی فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھتا رہا، فلما انصرفت، جب میں نے نماز سے سلام پھیرا، فارغ ہوا نماز سے، نماز مکمل کر لی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا لبا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ کنت دعوتنی، اب میں آ گیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لم لم تأتنی اذ دعوتک، پہلے تو مجھے یہ بتا، جب میں نے تمہیں بلایا تھا تم اس وقت فوراً کیوں نہیں آئے ہو؟ فوراً کیوں نہیں آئے ہو؟ دیر کیوں کر دی؟ تاخیر کیوں کر دی؟ کہا کنت اصلی، جی میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ کا بلاوا آئے، رسول اللہ کا بلاوا آئے، فوراً جواب دینا ہے۔ اللہ کا بلاوا کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، اور نبی کا بلاوا کیا ہے؟ نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی سنت ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، فرمان آ جائے، فوراً ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، جواب دینا ہے، دیر نہیں کرنی۔ تم نے کیا کر دی؟ دیر کر دی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا برابر بھی دیر نہیں کرنی ہے، فوراً عمل کرنا ہے، فوراً ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، دیر نہیں کرنی۔ تو نے دیر کیوں کر دی ہے؟
حالانکہ نماز اللہ کا حق ہے اور بلاوا نبی کا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث تھی اور نماز اللہ کی تھی, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسی نماز وہ فرض نہیں تھی. فرض کیونکہ فرض ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی حالت میں ہوتے نا, اور نماز کی حالت میں تو کسی کو بلایا جا سکتا ہی نہیں ہے. جو بلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور وہ صحابی نفلی نماز پڑھ رہا تھا, وہ نماز نفلی, اور ادھر بلاوا آ جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ بلاوا رسول اللہ کا ماننا ہے صلی اللہ. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب بھی اللہ کا حکم آئے, فرمان آئے, فوراً جواب دینا ہے. اللہ اکبر. دوستو ساتھیو, آج مجھے اور آپ کو کوئی دنیا دار بلائے, ہم دیکھیں گے اس کا رتبہ کتنا بڑا ہے, مقام کتنا بڑا ہے, حیثیت اس کی کیا ہے. یہ ایک چودھری بلاتا ہے پنڈ کا, یار چودھری ہے, جانا پائے گا, مجبوری ہے. فوراً دوڑتے ہوئے اس کے ڈیرے پہ پہنچتے ہیں, بلاوا آ جاتا ہے, پیغام آ جاتا ہے ایس ایچ او کا تھانے سے, یار تھانے دار ہے, جانا پڑے. 2-4 بندے اور بھی ساتھ لگا کر وہاں فوراً پہنچیں گے, یار دیر نہ ہو جائے, پتہ کام پٹھا ہی نہ پہ جائے. فوراً پہنچتے ہیں, دیر نہیں کرتے, بلاوا آ جائے اے سی کی طرف سے, ڈی سی کی طرف سے, بلاوا ہو ایم این اے کا, ایم پی اے کا, بلاوا ہو پارٹی لیڈر کا, پارٹی جی جہاں پہنچنے کا وہ کہتا ہے. پہنچنے والے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ بولو. اتنے بجے تک پہنچ جانا, سب پہنچتے ہیں. اور یارو کیا اللہ کی عظمت اور اللہ کا مقام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رتبہ, مرتبہ اور مقام ان دنیا داروں سے بھی کم ہے. یہ بلاوے رہتے جائیں, اللہ بلاتا رہ جائے, ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. نبی بلاتا رہ جاتا ہے, ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. قرآن کی آیتیں آتی ہیں, ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. نبی کے فرمان آتے ہیں, ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عمریں گزر گئی ہیں, عمریں, جمعے پڑھتے پڑھتے, جلسے سنتے سنتے, وعظ سنتے سنتے, علماء کی محفلوں میں بیٹھتے بیٹھتے جوانی آئی, بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں. کیا کبھی کسی عالم نے, بزرگ نے قرآن کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں نہیں سنائی؟ جی جوان ہونے والے بچپن سے لے کر بڑھاپے آ چکے ہیں, بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں, مگر داڑھی ویسے ہی چٹ, برادری کے رسم و رواج پورے, دنیا داری بھی پوری. حالانکہ اس عالم اور بزرگ نے اپنی زندگی کا پورا حق ادا کیا ہوتا ہے, مگر کیا ہے, ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایک ہی بلاوا آ جائے, ایک ہی بلاوا کسی دنیا دار وڈیرے کا, میں برادری پہنچنے کے لیے, ٹبروک سمیت پہنچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یارو وما قدر اللہ حق قدر, ہم نے کیا قدر پہچانی ہے رب کی. رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ کس کا بلاوا ہے؟ بولو. ایس ایچ او, ایم این اے کا, کمشنر کا, صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ یا پارٹی لیڈر کا بلاوا ہے. ان کے ایک لیٹر پہ, ایک بلاوے پہ, ایک میسج پہ, ایک پیغام پہ, ایک واٹس ایپ پر ہم بھاگے دوڑے چلے جاتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے. یارو یہ ہم نے رب کو کیا مقام دیا ہوا ہے, کیا حیثیت دی ہوئی ہے. ایک مسجد سے بھی صدا آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, دوسری سے آتی ہے, تیسری سے. اور جاؤ رب کا کہنا مانتے ہوئے کسی ایک میں تو چلے جاؤ. مومن کہلاتے ہو, مسلمان کہلاتے ہو. رب کا بلاوا ایسا ویسا ہے, نبی بلاتے رہ جائیں. اللہ اکبر. والرسول یدعوکم. اللہ اکبر. ایک منظر بیان کیا ہے اللہ نے ایک جنگ کا, جب دشمن نے حملہ کیا نا,
تو جو خالص اور مخلص صحابہ تھے وہ نبی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، جو نبی کے ساتھ ڈٹے رہے، اور جو اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا نا، دل سے اندر سے منافق تھے، جب ادھر دشمن سے حملہ ہوا تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ والرسول یدعوکم، نبی بلا بھی رہے تھے پھر بھی مڑ کے واپس نہیں دیکھا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ رب کا بلاوا ہے، نبی کا بلاوا ہے۔ فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربنا، بآیات ربی، جنہیں رب کی عبادت کے ساتھ آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے، ممن ذکر بآیات ربہ، رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، ثم اعرض عنہا، پھر وہ ان آیتوں پر عمل نہ کرے، کنارہ کشی کرے، پہلو تہی کرے، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب نصیحت والا پیغام آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو وہ مانتے ہیں۔ سمعنا سیذکر من یخشی، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہے، وہ تو فوراً مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بڑے بڑے بدبخت ہیں نا، وہ قرآن کی بات اور حدیث کی بات کو سن کر منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اعرض عنها، اعراض کرتے ہیں۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، بدبخت کون ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر ایسا بڑا بدبخت، اس کے لیے جہنم کی بھی سب سے بڑی آگ ہے، سب سے بڑی آگ۔ الا لیطاع باذن اللہ، نبی کس لیے، رسول کس لیے ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کرنی ہے تو فوراً۔ دیر کیوں کر دی، تاخیر کیوں کر دی؟ دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ماننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب جنگ کا ایک محاذ ہے، کچھ لوگ مدینہ کی آبادی میں ہے، اب دشمن کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع ہو رہی ہے۔ ایک صحابی کو نبی بھیجتے ہیں، جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، جو بھی لڑائی کے قابل نوجوان ہے اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں، میدان میں پہنچو۔ یہ اعلان کرنے والا جاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ایک رات پہلے شادی ہوئی ہے، اور صبح کی نماز کے بعد، سورج کے نکلنے کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن سے لڑنا ہوتا تھا نا، یہ وقت اول کا، اور کوئی کام بھی کرنا ہوتا تھا تو اول وقت۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دن کا جو اول حصہ ہے ہم اس میں سوئے رہتے ہیں، جو خیر و برکت والا وقت ہوتا ہے، جو اللہ کی فتح اور نصرت والا وقت ہوتا ہے، صبح کے ٹائم میں اللہ اکبر، بلانے والا آتا ہے، بلایا، میدان میں پہنچے، سب پہنچ گئے، جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، مگر مسلمانوں میں سے کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان شہداء کو جو شہید ہو گئے ہیں ان کے کفن دفن کا انتظام کرو، کفن دفن کا انتظام، قبریں بناؤ دفن کرنے کے لیے۔ قبریں کھودی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آتی ہے مدینہ سے، مدینہ قریب تھا، کوئی دور نہیں تھا، آتی ہے، آ کر رسول اللہ سے کہتی ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک کام، لک بی حاجت یا رسول اللہ، ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے کہ بات ایسی ہے جو سب کے سامنے نہیں کہہ سکتی، الگ ہو کے سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر گئے، پوچھا کہ اب بتاؤ۔ وہ بتاتی ہے کہ جب آپ کی طرف سے بلانے والا آیا، انا زوجۃ حنظلہ، میں آپ کے اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابی حنظلہ کی بیوی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں۔ جب بلانے والا آیا، کان میں آواز پہنچی، فوراً ہی اٹھ کر چل پڑے، دیر نہیں کی، تاخیر نہیں کی۔ روایات میں آتا ہے بیوی نے بھی روکنا چاہا، کہا کہ نہیں، اب بلاوا آ گیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہیں روک سکتا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ بیوی کیا بتاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم ہے، آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیا کرتے،
باقی جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا، آپ ان کو غسل دیں یا نہ دیں، مگر میرے خامد حنظلہ کو غسل ضرور دے دینا۔ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، حالانکہ عام حالات میں جسم سے خون نکلے، دم مسفوح بہنے والا خون کیا ہوتا ہے؟ نجس اور ناپاک ہوتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں شہادت کے وقت جو خون نکلتا ہے نا، یہ خون ایسا مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اس شہید کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یغفر لہ من اول قطرۃ دم لہ، ابھی اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو پاکیزہ خون ہے، یہ نجس خون۔ اور ملا لوگوں نے کہا کہ خون کے نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک بدبخت مجوسی نے پیٹ میں خنجر مارا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنتڑیاں باہر آ گئیں، پیچھے ہٹ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، آگے بڑھے، نماز مکمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بیٹھ کر نماز پوری کی، زخموں کے باوجود بھی۔ آج میرے اور آپ کے سر میں درد ہو، ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ عمر مصلی پہ زخمی ہوئے ہیں، پیٹ سے آنتڑیاں نکل گئیں، میدا باہر آ گیا، اور اسی وجہ سے شہادت اللہ نے عطا کر دی، مگر نماز کو چھوڑا، نماز کو، اللہ اکبر، نماز کو نہیں چھوڑا ہے، نماز کو پڑھا ہے، پوری کی نماز وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حالانکہ خون بھی بہہ رہا تھا، میدا بھی زخمی تھا، آنتڑیاں بھی زخمی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وضو ٹوٹا، بولو، ہاں ملا حضرات کہہ دیتے ہیں کہ خون سے نکلنے سے مومن اور مسلمان جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اس کا خون بہتا ہے، یہ خون ناپاک نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جاتے، کوڑے مارنے سے کپڑے لہولہان ہو جاتے۔ ایک دن جلاد کوڑے مار رہا ہے، مارتے مارتے تھک ہار گیا، اتنے بھی عصر کی نماز کا وقت ہوا، اور امام صاحب نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک ملا کہتا ہے، امام صاحب خون کے بہنے سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو حضرت عمر کی ہو گئی تھی تو میری بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ شہید کا خون ہے، شہید کا۔ اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ غسل دیں باقی شہیدوں کو یا نہ دیں، اس کو غسل ضرور دے دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے کان میں آواز پہنچی تھی، ابھی اس نے نہانا تھا، انتظار کر رہے تھے کہ میں غسل کروں، لیکن جب کان میں آواز پہنچی تو غسل نہیں کیا، پہلے ہی آپ کی خدمت پہ آ گئے ہیں بغیر غسل کے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی تعجبت یا زوجۃ حنظلہ، اے حنظلہ کی بیوی، میں بھی تعجب کر رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے۔ ان الملائکۃ تغسلہ من الجنہ، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے جنت سے آ کر اس کو غسل دے رہے تھے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث، شیخ البانی نے حسن کہا ہے، نبی فرماتے ہیں رأیت علی عرش الفضۃ بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان چاندی کے تخت پہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جنت سے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی امام ترمذی نے حسن حدیث کہا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں رأینا اثر الماء قطر الماء علی الارض، ہم نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے اس پانی کے قطرے گرتے ہوئے آپ خود دیکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب فوراً عمل کیا، دیر نہیں کی، تاخیر نہیں کی، نہانا بھی تھا تو اللہ نے جنت سے فرشتے بھیج کے غسل کروا دیا ہے۔ تو مومن کا حق یہ بنتا ہے جب بھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کا حکم پہنچے یا رسول اللہ کا حکم پہنچے، پھر ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، دیر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، میں انصاریوں کی ایک حویلی میں بیٹھا، بڑے بڑے اور لوگ بھی موجود تھے، میں سب سے عمر میں چھوٹا تھا، کنت اصغر القوم وکنت ساقیہم، میں سب سے چھوٹا تھا،
مٹکوں سے شراب بھر بھر کے ان کو پلا رہا تھا اور وہ پی رہے ہیں، مگر اسی دوران گلی میں سے ایک آواز آتی ہے، وہی شراب پینے والے مجھے کہتے ہیں انس دیکھو تو صحیح، لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا کوئی پیغام لے کے آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو ہوش و حواس میں رسول اللہ کے فرمان کا احساس نہیں ہے، مگر ان کو شراب پیتے نشے کی حالت میں بھی انتظار ہوتا تھا کہ شاید اللہ کا کوئی حکم آ جائے، نبی کا کوئی فرمان آ جائے۔ ذہنی طور پر، دلی طور پر اس انتظار میں ہوا کرتے تھے۔ انس جاؤ، انس کہتے ہیں میں گیا، سنا میں نے اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انادیا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، حکم دیا کہ جاؤ جا کر منادی کر دو، اعلان کر دو، ان اللہ قد حرم الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت انس آتے ہیں، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتے ہیں ان کو اور بیان کرتے ہیں، فتباسکو، میرا آ کر ان کو سنانے کی دیر تھی، مگر پھر کسی نے دوبارہ پیالہ اور جام بھی اپنے منہ اور ہونٹ سے لگایا نہیں ہے، جس منہ کے قریب لے کے بیٹھا تھا وہیں سے پیچھے، اور جو بھرنے لگا تھا وہ بھی بھرنے سے رک گیا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی اسم کا فرمان ملا تو ماننے میں دیر نہیں کی، عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، مختصر کر رہا ہوں وقت۔ اللہ اکبر۔ قبلہ جب تبدیل ہو گیا، پہلے بیت المقدس تھا، قبلہ تبدیل ہوا، ابھی پہلا دن ہے، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، کچھ لوگوں کو پتہ۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ عمر بن سلمہ، وہاں سے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میں عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ ساتھ نکلا، جب میں اس قبیلے کے قریب سے پہنچا دیکھا تو وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، اور عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے رخ بیت المقدس کی طرف تھے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر کی پڑھ چکے تھے، واپس جاتے ہوئے ان کو دیکھا، مسجد سے باہر کھڑے ہو کر ان کو کہتے ہیں انی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، یہی عصر کی نماز میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے آ رہا ہوں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے۔ صلی مستقبل الکعبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ وہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رکوع کی حالت میں، 2 رکعتیں ہو چکی، دوسری رکعت کا رکوع ہے۔ جب اس نے اتنا بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو عصر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ ان لوگوں نے کیا کیا جی؟ کیا کیا؟ وہ نماز پڑھتے رہے، انہوں نے وہ نماز اپنی پوری کی، اسی طرح مکمل کی، بیت المقدس کو منہ کر کے رخ کر کے اپنی نماز کو پورا کیا نہیں۔ صحیح بخاری ہے، فَتَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَهُمْ رُكُوعٌ، اسی رکوع کی حالت میں ہی بیت المقدس سے اپنے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیے، ذرا برابر بھی دیر نہیں کی، تاخیر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پہنچا ہے، فعل پہنچا ہے، عمل پہنچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قول کی بات تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر کا قول آ جاتا یا رسول اللہ کا فرمان آ جاتا یا اللہ کا حکم آ جاتا تھا۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ تم الوحی و تم العمل، ادھر آیت مکمل ہوتی تھی، ہم اس کے اوپر عمل بھی مکمل کر چکے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ابھی بڑی لمبی زندگی پڑی ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، انسان سوچتا ہے جی آیت کا پتہ چل گیا ہے، حدیث آ گئی ہے، چلو ہن جیسے ٹائم ملے گا پھر عمل کر لیں گے، نہیں، فوراً عمل کرنا ہے، فوراً ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی ایک دن، اور عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 رات تک عشاء کی نماز، آپ جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل، اور آج کے اس وقت نماز کے بعد کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھیں، اسی دوران جبرائیل آ گئے ہیں قرآن کی کچھ آیتیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے، انصار، ان کو اور مہاجرین، سب کو سنا دی۔
اور آیتیں خاص اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، مگر ایک حکم اس میں عام سب مومنوں کے لیے بھی تھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو، بیٹی نہیں ایک نہیں ہے، بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو، ونساء المؤمنین تمام مومنوں کی عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ کے باہر نکلا کریں، تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ آج کے بعد ایسے بے پرد ہو کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، محفل مجلس برخاست ہوتی ہے، جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں واپس گئے، واپس جا کر یہ قرآن کی آیتیں فوراً اسی وقت اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جگا کے سنا دی۔ آیت سنانے کی دیر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجعلن یخیطن، انہوں نے اٹھ کر چادریں ڈھونڈی، کپڑے ڈھونڈے، بڑی چادریں نہیں ملی، بڑے کپڑے نہیں ملے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چھوٹی چھوٹی چادریں آپس میں رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بیٹھ کر سینا شروع کر دیا، حالانکہ رات کو ابھی نکل کر کہیں جانا ہی نہیں تھا، کہ جب پتہ ہے کہ نکل کر جانا ہے، اللہ کے حکم آ چکا، رسول اللہ کا فرمان آ چکا، اب رات کی تاریکی میں بیٹھ کر چادریں بنائیں، چادروں کو سیا، اور پھر جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو جس نے اپنے اوپر پردے والی چادر نہ لی ہوئی ہو۔ رات کی تاریکی میں حکم آتا ہے، دن کے اجالے سے پہلے وہ عمل کر کے دکھلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے۔ اللہ نے مقام بتایا ہے، نبی کا مقام کیا ہے؟ لیطاع باذن اللہ، بس اس کی اطاعت کرنی ہے، عبادت رب کی کرنی ہے، اطاعت محمد الرسول اللہ کی کرنی ہے۔ امتی کا کام کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مخالفت تو ایک طرف رہ گئی، نافرمانی تو ایک طرف رہی۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ۔ ڈرو ڈرو، خیال کرنا میرے نبی کے حکم کی، فرمان کی نافرمانی اور خلاف ورزی نہیں کرنی، کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج مختلف عذابوں کا شکار ہم کیوں ہیں؟ مختلف فتنوں کے اندر ہم کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور مقام کو سمجھ کر اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تابعداری اور پیروی کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کو بسر کریں، گزاریں۔ جب اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت، تابعداری اور پیروی کرتے ہوئے جب جائیں گے تو قیامت کے دن من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، پھر اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کا ساتھ بھی نصیب جنت میں فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔